أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس پر اسرار کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور کبریائی کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اس روئے زمین پر بے شمار ایسی طاقتور مخلوقات کو پیدا کیا کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور جن کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایسی تمام تر مخلوقات کو ختم کر دیا جو نسل انسانی کے لیے خطرہ تھیں، جیسے کہ ڈائناسور اور دیگر وحشی مخلوقات۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے نسل انسانی کے اندر ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین اور لمبی ترین قوم تھی۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اس قوم کو دنیا کی سپر پاور قوم کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اس قوم کے لمبے قد اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے تب سے لے کر آج تک اس دنیا کے اندر صرف 2 انسانی قومیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر لمبے قد اور طاقت سے نوازا تھا۔ ان قوموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسی کسی دوسری قوم کو پیدا نہیں فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انہی 2 قوموں میں سے ایک قوم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جسے قوم جبارین اور قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قوم کہاں پر آباد تھی اور ان کے قد کتنے لمبے تھے اور اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر انسان کتنے 100 سال تک زندہ رہتا تھا اور اس قوم کے ہر انسان کے پاس کتنی طاقت اور قوت تھی اور اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد اس روئے زمین پر کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہی سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ طوفان نوح کے بعد تمام نسل انسانی ختم ہو چکی تھی اور اس طوفان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے نسل انسانی کو دوبارہ سے شروع کیا اور باقی بچنے والے انہی انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جن کے قد سب سے لمبے اور جن کی طاقت بے انتہا تھی۔ یہ قوم اس دنیا کے اندر تقریباً 1500 سال تک آباد رہی۔ قوم عاد عرب کے علاقے الاحقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف کا یہ علاقہ ریت کا ایسا صحرا ہے جو یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ کبھی ایسا سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور آج یہ علاقہ ایسا خوفناک صحرا بن چکا ہے کہ جہاں جانے سے بڑے بڑے سورما گھبراتے ہیں۔ پیارے دوستو، ریت کا یہ ریگستان اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس ریگستان کے اندر کسی چیز کو پھینک دیا جائے تو پل بھر کے اندر وہ چیز غائب ہو جاتی ہے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اس علاقے کے اندر ریت کے بہت بڑے بڑے اور بلند ٹیلے ہیں جو عذاب الہی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ اپنے ایک ہاتھ سے بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ اس قوم کے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی تھی۔ اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر ایک انسان 1000 سال تک زندہ رہتا تھا۔ اس قوم کا سب سے لمبا انسان 750 فٹ کا ہوتا تھا اور سب سے چھوٹا انسان 450 فٹ کا ہوتا تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر نقش و نگار کر کے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔
پیار دوستو، دنیا کی اس سپر پاور قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات، غلوں اور پھلوں کی بے شمار پیداوار تھی اور مال و دولت کی اس قوم کو کوئی کمی نہیں تھی۔ جیسے جیسے اس قوم کے پاس نعمتیں بڑھتی چلی گئیں، ویسے ویسے یہ لوگ سرکش ہونے لگے اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ پیار دوستو، طوفان نوح کے بعد قوم عاد سب سے پہلی قوم تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کفر و شرک اور ہر طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ نعمتوں کی فراوانی اور مال و دولت کی کثرت نے اس قوم کو طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو حق کی دعوت دینا شروع کی اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو گناہوں سے منع کرتے رہے اور دین حق کی طرف بلاتے رہے۔ اس قوم کے 13 قبیلے تھے جن میں سے 2 بڑے قبیلے اس قوم کے سردار تھے۔ ان 2 بڑے سردار قبیلوں میں سے ایک کا نام کلمان اور دوسرے قبیلے کا نام خلجان تھا۔ یہ 2 قبیلے ایسے تھے جن کے پاس پوری قوم عاد کی سرداری تھی اور جن سے پوری قوم عاد ڈرتی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو حق کی طرف بلایا تو انہی 2 بڑے قبیلوں نے سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ پر طرح طرح کا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس ظلم و ستم کے باوجود بھی حضرت ہود علیہ السلام دعوت حق سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام کی کوششیں رنگ لے آئیں اور قوم عاد کے 2 بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے، اور باقی بچنے والے 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کی اور ان کو طعن و تشنیع کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تو یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کو معاذ اللہ پاگل کہتے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی ایک خدا نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے لگے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے عذاب کو للکارنے لگے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو ہمارے مقابلے میں لے آؤ۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور قوم عاد نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یار دوستو، جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارنے لگے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے تو اس قوم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد کے علاقے میں بارش کو روک دیا جائے، اور پانی چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد کے علاقے میں پانی کو خشک کر دیا جائے۔ اس طرح قوم عاد پر قحط سالی مسلط کر دی گئی اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ جو کبھی سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا وہ بنجر و ویران ہو گیا اور ہر چیز خشک ہو گئی۔ اس قوم کے کھیت کھلیان برباد ہو گئے اور زمین بنجر و ویران ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کی وجہ سے قوم عاد کے بڑے بڑے باغات سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے۔ پیار دوستو، یہ قحط سالی اس قدر بڑھ گئی کہ قوم عاد کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ یہ لوگ کتے، بلی اور چوہے اور ان کے جیسے مردار جانوروں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یار دوستو، جب یہ قحط سالی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے تو اس قوم کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ چند لوگوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ وہاں جا کر دعا کی جائے اور یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ پیار دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے دور میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو وہ لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے تھے
پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیت اللہ میں جا کر دعا کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر پریشانی ٹل جاتی ہے۔ چنانچہ اس قوم کے سرداروں نے چند لوگوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا اور ان سے وہاں جا کر دعا مانگنے کو کہا۔ چنانچہ اس طرح اس نافرمان قوم کا ایک قافلہ بیت اللہ شریف پہنچ گیا اور وہاں جا کر یہ لوگ زاروں کی طرح رونے لگے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگے اور بارش طلب کرنے لگے۔ اس وقت اس قافلے کے سامنے دو بادلوں کو پیش کیا گیا، ایک لال اور ایک سیاہ، اور ان لوگوں سے ان دونوں بادلوں میں سے کسی ایک بادل کو چننے کا کہا گیا۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لال بادل تو خالی ہوتا ہے جبکہ سیاہ بادل بارش برساتا ہے۔ چنانچہ اس طرح ان لوگوں نے سیاہ بادل کا انتخاب کیا اور ان لوگوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جاؤ، یہ بادل تمہارے پیچھے پیچھے چلا آئے گا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے قبیلے کے قریب پہنچتے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا آتا۔ اس طرح جب یہ لوگ اپنے قبیلے میں پہنچ گئے تو قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب ہم پر خوب بارش ہوگی اور ہماری فصلیں دوبارہ سے آباد ہو جائیں گی اور ہمارے باغات سرسبز اور شاداب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا دردناک عذاب ہے۔ ادھر عذاب الہی کا بادل اس قوم کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے نافرمانوں پر اپنا دردناک عذاب مسلط کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے علاقے سے باہر قدم رکھا تو ویسے ہی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آنے والے وہ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور خوفناک طوفان جاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک آندھی چلنا شروع ہو گئی جس نے قوم عاد کے نافرمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا اور ہر چیز فنا ہونے لگی۔ اس عظیم طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے ستونوں کو گرا کر رکھ دیا اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ 750 فٹ کے یہ طاقتور لوگ اس طوفان کے اندر تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس طوفان میں چلنے والی ہوا قوم عاد کے نافرمانوں کے سروں پر اس طرح ٹکراتی تھی کہ قوم عاد کے نافرمانوں کے بیجے باہر نکل کر ان کے منہ پر لٹک جاتے تھے، اور اس طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے نافرمانوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اس قدر دردناک تھا کہ یہ قوم عاد کے بڑے بڑے محلات میں بھی داخل ہو گیا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے محلات کے اندر چھپ کر بیٹھے تھے، اس عذاب نے ان لوگوں کو باہر نکال پھینکا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا، اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس طوفان نے قوم عاد کی ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ احقاف کا وہ علاقہ جہاں ہر طرف بڑے بڑے محلات اور خوبصورت وادیاں تھیں جو کبھی جنت کی طرح نظر آتا تھا، اب وہ ایک ریت کا صحرا بن چکا تھا جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو تکبر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھی کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو لے آؤ، اس قوم کو نیست و نابود کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر جیسے غلاظت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔